1000 سال ہونے کے قریب ہے کہ جب سے حضرت داتا گن بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک عرس ہو رہا ہے۔ آپ کی ولادت مبارکہ اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں، ان میں سے ایک قول یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ سن 400 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور 465 سن ہجری کے اندر آپ کا وصال ہو جاتا ہے، یعنی ظاہری حیات جو آپ کی ہے وہ تقریباً 65 برس کی عمر ہے۔ اب 65 برس کی عمر کے اندر انہوں نے اللہ رب العالمین سے کیا لو لگائی اور آج 1442 سن ہجری چل رہی ہے، 465 میں آپ کا وصال ہوتا ہے اور 1442 سن ہجری چل رہی ہے، یعنی سینکڑوں سال گزر گئے کہ لوگ آج بھی لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت زندہ و تابندہ ہے۔ لوگ آج بھی داتا علی حجویری کو جانتے ہیں۔ یہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کہاں پر ڈیرے لگائے، ان کی قبر کہاں پر ہے، لوگ آج بھی جانتے ہیں۔ جبکہ ہمارے عزیز و اقارب اگر ہم دیکھیں کچھ سال بیت جاتے ہیں لوگ ان کے نام بھی بھول جاتے ہیں، لوگ ان کی قبروں کے نام و نشان بھول جاتے ہیں کہ وہ قبر بھی کہاں پر ہے۔ لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ سے لو لگا لی، اللہ کو راضی کر لیا، اگرچہ وہ دنیا سے چلے بھی گئے لیکن پھر بھی ان کا نام زندہ و تابندہ رہ جاتا ہے۔ انہوں نے تعلیم حاصل کی، اس تعلیم کو آگے جاری کیا، بلکہ اس حوالے سے آپ نے یہ کشف المحجوب شریف میرے سامنے ہے، کشف المحجوب شریف کے اندر پہلا جو عنوان قائم کیا، اس کے اندر مختلف عنوانات آپ نے قائم کیے، مختلف ٹاپک آپ نے اس کے اندر لکھے، ان میں سے پہلا جو عنوان قائم کیا، پہلا جو ٹاپک آپ نے لکھا جو اس کتاب کے اندر ہے، وہ لکھا ہی علم کے حوالے سے، علم کی فرضیت کے حوالے سے، علم کے فضائل، اس کے کمالات کے حوالے سے پہلا عنوان آپ نے قائم ہی اس کے حوالے سے کیا۔ اب اس کے اندر جب آپ نے علم کی تحصیل کا، علم کے حاصل کرنے کا، کہ علم کا حاصل کرنا یہ فرض ہے، اس قسم کا عنوان جب قائم کر دیا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے نزدیک علم کی اہمیت کتنی ہے۔ باقی سارے کام بعد میں، علم کی اہمیت آپ کے ہاں اتنی زیادہ ہے کہ سب سے پہلا عنوان ہی علم کا رکھا آپ نے، اور پھر اس کے اندر کئی آیات مقدسہ، کئی احادیث مقدسہ، کئی بزرگان دین کے اقوال لے کر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پڑھے لکھے عالم شخص تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو ولایت کے درجے پر فائز فرمایا تھا۔ آپ عالم بھی تھے، ولی بھی تھے، اور یہ بات بھی اپنی جگہ پر مسلم کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسنی حسینی سید ہیں، حسنی حسینی پکے سچے پیور، جس کو کہتے ہیں خالص حسنی حسینی سید ہیں۔ والد کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں، والدہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں، یعنی والد کی طرف سے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں، اور والدہ کی طرف سے اگر شجرہ ملایا جائے تو وہ حضرت سیدنا امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک سلسلہ جا کر مل رہا۔ اب یہیں پر میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کئی افراد لاہور کے اندر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کے پاس کسی اور چوکھٹ پر تو چلے جاتے ہیں، سارا سال نام امام حسین کا جپتے ہیں، سارا سال نام امام حسن کا لیتے ہیں، لیکن جب جانے کی باری آتی ہے تو سچے سچے سید کو چھوڑ کر کسی اور کی چوکھٹ پر جا کر پہنچ جاتے ہیں۔
حالانکہ داتا صاحب کا مزار بالکل پاس ہی ہے، لاہور کے اندر داتا علی حجویری کا مزار بالکل پاس ہے، باٹی کے پاس ہے۔ اب وہاں پر داتا صاحب جو سچے سچے جن کا نسب بالکل ظاہر و باہر ہے، ان کو چھوڑ کر کسی اور کی چوکھٹ پر جانا اور پھر یہ دعویٰ کرنا کہ ہمیں امام حسن سے محبت ہے، ہمیں امام حسین سے پیار ہے، یا ہمیں پنجتر پاک سے پیار ہے، یہ دعویٰ ہم کیسے سچا مانیں؟ ہمیں یہ سچا سمجھ میں آتا نہیں ہے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اگر سچا ہوتا تو پھر سادات کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر جانے کی حاجت کیا تھی؟ قریب ہی داتا صاحب کا مزار ہے، قریب ہی ایک سید کا مزار ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی چوکھٹ پر جانا اور پھر یہ کہنا کہ ہمیں سادات سے پیار ہے، ہمیں پنجتن پاک سے پیار ہے، ہمیں حسن حسین سے پیار ہے، یہ پھر پیار سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر ان سے پیار تھا تو ان کی اولاد سے پیار ہوتا، ان کی اولاد کے در پر جاتے، ان کی اولاد کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر نہ جاتے۔ لیکن ایسا کرنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ محبتیں سچی نہیں ہیں، یہ جھوٹی محبتیں۔ سچی محبتوں والے جاتے ہی داتا صاحب کے در پر، کسی اور کے در پر جو آپ کے آس پاس ہے اس کے در پر جاتے ہی نہیں۔ آپ جو بھی عشق و محبت رکھنے والے، جو پکے پیور محبت کرنے والے ہیں امام حسن امام حسین سے، پنجتن پاک سے محبت کرنے والے ہیں، وہ کسی اور کے در پر جانے کی بجائے جاتے ہی داتا صاحب کے در پر کہ وہ حسنی حسینی پکے خالص سید ہے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ چونکہ عالم تھے، آپ نے یہ بات لکھی قرآن کریم کی سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 102، اس کا حوالہ دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ ان باتوں کو سیکھتے ہیں جو ان کو ضرر پہنچائیں، جو انہیں نقصان پہنچائیں اور انہیں کوئی نفع نہ پہنچائے۔ یعنی بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو ایسا علم حاصل کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے نقصان حاصل ہو، فرمایا یہ بھی ایسا نہیں، ایسا علم حاصل کرنا چاہیے جس سے فائدہ حاصل ہو، وہ علم کہ جس سے نقصان ہو۔ اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے علم سے اللہ کی پناہ مانگی ہے جس علم سے نفع حاصل نہ ہو، جس علم سے نفع حاصل نہ ہو، اس علم سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ چنانچہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المحجوب شریف کے اندر وہ حدیث لے کر آئے جس کو امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نسائی شریف کے اندر نقل کیا۔ حدیث کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اعوذ بک من علم لا ينفع، اے خدا میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ لائے، جو نفع نہ پہنچائے، میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی علم تو مانگے، جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم کو زیادہ فرما۔ صرف علم نہیں، ایسا علم مانگنا چاہیے جو علم نفع مند ہو، جو علم نفع دینے والا ہو۔ نفع سے مراد کیا؟ صرف دنیا دینے والا نہیں، دنیا کو کمانے والا نہیں، دنیا کو حاصل کرنے کی غرض سے علم کو حاصل کرنا، یہ کوئی نفع نہیں۔ ہمارے ہاں معاشرتی طور پر اگر دیکھا جائے تو ہماری دوڑ ہی مال کمانے کے لحاظ سے لگی ہوئی، اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر اس قسم کی عبارت تو آپ کو لکھی ہوئی ملے گی کہ ربی زدنی علما۔ یہ رب کا فرمان تو ہمیں لکھا ہوا ملے گا کہ اے محبوب قل ربی زدنی علما، اے محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ تو ہمیں اسکولوں کے دروازوں پر لکھا ہوا ملتا ہے، لیکن اس علم سے مراد کیا تھی؟ اس علم کو حاصل کرنے کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھا اپنے رب کی پہچان حاصل کرنا، اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا، اور اپنی معرفت حاصل کرنا کہ میں خود کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میری وقعت کیا ہے، اور پھر رب کی معرفت حاصل کرنا کہ اس کے ذریعے سے رب تک پہنچا جائے، رب کا قرب حاصل کیا جائے،
رب کی رحمت کے قریب ہوا جائے، یہ اس کا مقصد تھا۔ لیکن جتنے بھی اسکولوں، کالج یا جہاں جہاں پر بھی اس قسم کا ہم دیکھتے ہیں، ان کا مطمع نظر کیا ہے سوائے اس کے اور کیا ہے کہ جس طرف بھی نظر اٹھاتے ہیں بس یہی ہے کہ بس یہ کچھ پڑھ لکھ جائے، یا میں خود کچھ پڑھ لکھ جاؤں تو پھر کسی اچھی نوکری پر لگوں، کوئی اچھا کمانے لگوں۔ یعنی پڑھنے کا مقصد ہی دولت کا حصول ہے، مال کا حصول ہے، جبکہ اصل جو پڑھنے کا مقصد تھا وہ تو رب تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا تھا، رب تعالیٰ کا اس علم کے ذریعے سے قرب حاصل کرنا تھا۔ وہ قرب چھوڑ کر جب بندہ دنیا کے پیچھے پڑ جائے گا تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ خود داتا صاحب اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، ایک مقام پر انہوں نے یہ لکھا کہ ایک درویش کے ساتھ ایک بادشاہ کی ملاقات ہو گئی۔ حیدر صاحب، ایک درویش کے ساتھ ایک بادشاہ کی ملاقات ہو گئی، اور بادشاہ نے درویش کو کیا کوئی موج دے چاہیا ہونا، بادشاہ نے درویش کو کہا، اور درویش تینوں کچھ چاہیے تو میرے کو مانگ۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھ سے کچھ مانگ میں تجھے دوں۔ درویش نے بالکل سیدھا سادہ ایک جواب دے دیا۔ جواب کیا دیا؟ فرمانے لگے، وہ درویش آگے سے جواب دیتے ہیں، فرمانے لگے کہ میں اپنے غلاموں کے غلاموں سے کچھ نہیں مانگتا۔ بادشاہ نے سمجھا میں بادشاہ ہوں، اور اپنی بادشاہی کے حوالے دے نال اسے غرور تکبر دے اندر، اسے موج دے اندر کہ درویش مانگ کی مانگتا ہے؟ انہوں نے آخیا میں اپنے غلاماں دے کولوں نہیں مانگتا۔ تو جس نے ایک گل آکھی ہونی وہ بادشاہ دے پیروں تھلوں زمین نکل گئی ہونی کہ یہ درویش نے مینوں کی کہتا، یہ غلاماں دا بھی غلام، میں تے بادشاہ۔ بادشاہ نے کیا کہ درویش اے میں غلاماں دا غلام کس طرح ہوا، میں تیرے غلام دا غلام کس طرح ہوا؟ درویش نے کی جواب دیتا؟ اس جواب دے اوپر ذرا غور کرو اور پھر دیکھو کہ ساڈے ہاں حصول تعلیم کس مقصد واسطے۔ اور درویش نے اس بادشاہ نو جواب دیتا، فرمان لگے کہ میرے دو غلام ہیں۔ درویش کہہ رہا ہے میرے دو غلام ہیں، ایک حرص لالچ، یہ میرا غلام ہے، میں اس دا غلام نہیں۔ اج ہر بندہ حرص دے پیچھے، لالچ دے پیچھے، تے گویا کہ حرص تے لالچ دا غلام ہو گیا۔ لیکن درویش فرما رہے ہیں کہ حرص یہ میرا غلام ہے، میں اس دا غلام نہیں، اور لمبی امیدیں یہ بھی میرا غلام، حرص بھی میرا غلام، لمبی امیدیں بھی میرا غلام، اور اے بادشاہ تو ان دونوں کا غلام ہے، تو حرص کا بھی غلام، لمبیاں امیدوں کا بھی غلام، تیری لمبی پلاننگ ہے کہ میں انج کراں گا انج ہو جائے گا، پھر انج کراں گا پھر انج کراں گا، یہ لمبیاں امیداں، تو اس کا بھی غلام، تو حرص تے لالچ کا بھی غلام، جبکہ لمبی امید تے حرص یہ میرے غلام، تو میں اپنے غلاماں دے کولوں کچھ نہیں مانگتا۔ اب وہ بادشاہ کیا جواب دے گا؟ کوئی جواب اس کے پلے ہے ہی نہیں، کوئی جواب اس کے پلے نہیں۔ اسی طرح سے ایک مقام پر حضرت داتا گن بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے حوالے سے یہ بھی ذکر کیا گیا کہ آپ نے حضرت حاتم اسم ایک بزرگ گزرے ہیں، اسم کہتے ہیں بہرے کو، یہ بزرگ ایسے تھے، آپ ذرا دیکھیے کہ یہ بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، ان کی سوچ ان کی فکر کیا تھی۔ حضرت حاتم اسم یہ عالم بھی تھے، بزرگ بھی تھے، لوگ ان کے پاس اپنے مسائل حل کرنے کے لیے لاتے بھی تھے، مسئلے پوچھتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک خاتون ان کے پاس آ گئی، اتفاق ایسا ہوا کہ اس کی ہوا خارج ہو گئی، آواز پیدا ہوئی، وہ عورت بڑی شرمندہ ہو گئی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ لیکن جس وقت اس نے آپ سے بات کرنا چاہی تو آپ نے کہا بی بی ذرا اونچی بول، ذرا اونچی بول۔ اب وہ جو پہلے شرمندگی پیدا ہو گئی تھی وہ ساری شرمندگی ختم ہو گئی کہ بابا جی تو اونچی سنتے ہیں، انہوں نے کتنے میری آواز سنی۔ یعنی دیکھیں کہ کسی کی عزت کا بھرم رکھنا، کسی کو شرمندگی سے بچانا، ایک ہے ہماری حالت کہ ہم دوسرے کو شرمندہ کرنے کے لیے جستجو کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، لیکن یہ بزرگ ایسے تھے
کہ کسی کو شرمندگی سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو بہرا کر لیتے ہیں، اور کب تک بہرا رکھتے ہیں؟ یہ نہیں کہ بس وہ سامنے ہے تو اپنے آپ کو بہرا کر لیا، نہیں، ایسا نہیں، جب تک وہ خاتون زندہ رہی آپ اونچا سنتے رہے، اور جب اس عورت کا انتقال ہو گیا آپ پھر معمول کے مطابق سننے لگے۔ کسی نے کہا جناب یہ کیا بات؟ فرمایا کہ اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے، اس خاتون کو شرمندگی سے بچانے کے لیے۔ یہ بڑوں کی باتیں بڑی ہیں۔ ان کے حوالے سے حضرت داتا صاحب اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات یہ لکھی ہے، حضرت حاتم اسد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے 4 علوم اختیار کیے، 4 علم یہ میں نے اختیار کیے۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ 4 علم کون سے ہیں؟ ہم بھی ذرا اس پر غور کریں۔ جب ظاہر ہے کہ یہ نیک لوگ، بڑے لوگ، انہوں نے 4 علم اختیار کیے تو ان کی پیروی کرتے ہوئے اگر کامیابی چاہتے ہیں تو ان کی پیروی کرتے ہوئے یہ 4 علم ہمیں بھی اختیار کرنے چاہیے۔ 4 چیزوں کا علم ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 فرمایا کہ میں نے جان لیا کہ میرا رزق مقدر ہو چکا ہے، یعنی ابھی بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کو اذن ملتا ہے تو فرشتہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی بندے کا رزق لکھ دیتا ہے۔ جتنا بھی رزق بندے نے کھانا ہوتا ہے اس کے مقدر میں ہوتا ہے، فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے جان لیا کہ میرا رزق مقدر ہو چکا ہے، اس لیے لالچ نہیں کرتا، محنت کرتا ہوں، لالچ نہیں کرتا۔ لیکن اللہ مسبب الاسباب ہے، اس نے اسباب پیدا کیے تو رزق کے لیے محنت کرتا ہوں، لالچ نہیں کرتا۔ ایک علم۔ دوسرا ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ جان لیا کہ اللہ کا مجھ پر حق بندگی ہے۔ اللہ نے بندے کو، انسان کو جو پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو انسان اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، تو جب عبادت کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جان لیا کہ اللہ کا مجھ پر حق بندگی ہے جس کو سوائے میرے اور کوئی ادا نہیں کر سکتا، یعنی جڑے میرے ذمہ حق بندگی ہے وہ میں ہی ادا کرنی ہے، کسی اور نے میری طرفوں نہیں کرنی۔ نماز میرے ذمہ ہے، نماز میں ہی پڑھنی ہے، میری طرفوں کسی اور نے نہیں پڑھنی۔ روزہ میرے ذمہ ہے، روزہ میں ہی رکھنا ہے، کسی اور نے میری طرفوں نہیں رکھنا۔ یعنی حق بندگی جو مجھ پر ہے وہ میں نے ہی ادا کرنا، میرے سوا کسی اور نے ادا نہیں کرنا۔ 2 علم۔ تیسرا ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ جان لیا کہ میرا ایک تلاش کرنے والا ہے، میرا ایک تلاش کرنے والا ہے، مجھے ایک تلاش کر رہا ہے، یعنی ملک الموت علیہ السلام، کہ میں اس سے بھاگ نہیں سکتا، اس لیے میں نے اس کا سامان کر لیا، یعنی اس کی تیاری کر لی ہے، کر رہا ہوں، نیک کام کر رہا ہوں، برے کام نہیں کر رہا۔ چوتھا آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ جان لیا ہے کہ میرا ایک مالک ہے جو میرے احوال سے، میرے حالات سے آگاہ ہے، واقف ہے، اس لیے میں نے اس سے شرم کی ہے اور ناکردنی کے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، یعنی ایسے کام جو نہیں کرنے چاہیے میں ان کی طرف اپنے ہاتھ نہیں بڑھاتا، نہ کرنے والے کاموں کی طرف اپنے ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ اور جب انسان یہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے اس کو اللہ کے سامنے قیامت کے روز شرمسار ہونا پڑے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ 4 قسم کے علوم حاصل کر لے تو وہ سلوک کی منزلوں کو آسانی سے طے کر سکتا ہے۔ اصل میں سلوک کی منزلوں کے اندر جو رکاوٹ ہے یہ دنیا ہی تو اس کے اندر رکاوٹ ہے، یہ حرص، یہ لالچ، یہ باغم باغ جو نفسا نفسی پڑی ہوئی ہے، یہی تو اس کے اندر رکاوٹ ہے۔ جب یہ رکاوٹ دور ہو جائے گی
تو پھر سلوک کی منزلیں آسانی سے طے ہونا شروع ہو جائیں۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس بات کا ذکر بھی کیا۔ ایک حدیث اور لے کر آئے، یہ حدیث سن لیجیے۔ حدیث آپ یہ لے کر آئے، المتعبد بلا فقہ کالحمار فی الطاعونۃ، ارشاد فرمایا کہ بے علم عبادت گزار اس گدھے کی مانند ہے جو آٹے کی چکی سے بندھا، یعنی وہ چکی کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے لیکن وہ یہ تصور کرتا ہے شاید میں چل رہا ہوں مسافت طے کر رہا ہوں، لیکن جب رکتا ہے تو پہلے قدموں پر ہی رکتا ہے، جہاں سے چلا تھا وہیں آ کر رک جاتا ہے۔ تو فرمایا بے علم عبادت گزار بھی اس گدھے کی مانند ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حدیث بیان کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ علم کو حاصل کرنا چاہیے، بے علم نہیں رہنا چاہیے۔ فرمایا گیا، یہ کسی نے کہا تھا کہ علم ہی نہیں جب تم میں تو عمل کیا ہوگا، علم ہی نہیں جب تم میں تو عمل کیا ہوگا، جس خیاباں میں شجر ہی نہیں پھل کیا ہوگا، یعنی جتنے درخت ہی کوئی نہیں تو پھل کتوں آئے گا۔ تو جدو علم ہی نہیں تو عبادت عمل کس طرح ہوگا؟ عمل اگر علم تو بغیر کرے گا تو ایسی صورت غلط بھی کر سکتا ہے۔ اس بنا پر حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ جو فرمایا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔